صدر گول چکر لاہور والی سائڈ سے جب آپ جوڑا پل کی طرف جاتے ہیں تو یہ مناظر کچھ آپ کو دیکھنے میں نظر آتے ہیں. یہاں پہ پانی بھی آپ کو کھڑا دکھائی دے رہا ہے اور وہ ایک پائپ بھی نظر آ رہا ہے, سیوریج کا پائپ ہے جو یہاں سے ہی نکالا گیا ہے. زراعت شہید روڈ پر سیوریج اور سڑک کی تعمیر کا یہ پروجیکٹ اس وقت لاہور کے اہم ترین ترقیاتی منصوبوں میں سے ایک ہے, جو خاص طور پر کینٹ اور کینٹ سے ریلیٹڈ علاقوں کے رہائشیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ پروجیکٹ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت شروع کیا گیا اور اس کا بنیادی مقصد ہے زرار شہید روڈ کے پرانے اور ناکارہ سیوریج سسٹم کو بدلنا اور سڑک کو نئے سرے سے تعمیر کر کے ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانا ہے. لیکن میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ پانی تو ہے, یہ تو ڈرائی ہو جائے گا جب یہ تھوڑا نظام بہتر ہوگا, لیکن گندگی کے یہ ڈھیر, یہاں پڑے شاپنگ بیگز اور بہت ساری گندی چیزیں میں یہاں پہ دکھ رہا ہوں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت نے اپنے ستھرا پنجاب کی ٹیمیں اس کچرے اور گندگی کو اٹھانے کے لیے کیوں نہیں بھیجی ہیں. چاہیے تو یہی کہ اس پروجیکٹ کی کمپلیشن کے ساتھ ساتھ ہی یہاں پہ جتنی گندگی نظر آ رہی ہے اس کو کلین کر لیا جائے, اور اگر مین علاقے لاہور کے اس طرح ہمیں دکھائی دیں گے تو پھر ہم باقی علاقوں سے کیا امید رکھ سکتے ہیں. تو گزارش حکومت سے یہی ہے کہ سترہ پنجاب کی ٹیموں کو لگاتار یہاں پہ ڈیلی بیسس پر بھیجتے رہیں تاکہ یہ گندگی جو ہمیں نظر آ رہی تھی وہ گندگی ختم ہو جائے اور یہاں سے گزرنے والوں کو پاک صاف ستھرا ماحول مل سکے. اور یہاں پہ جب گندگی کے ڈھیر ایسے ہی رہیں گے تو یقیناً یہاں پہ تعفن پھیلے گا, اور باقی اب سب جانتے ہی ہیں. تو گزارش ہے حکومت سے کہ اس معاملے پر بھی ضرور غور کریں. یہاں اب ہم صدر والی سائڈ سے جا رہے ہیں جوڑے پل کی طرف, اور دیکھتے جائیے گا یہاں پہ صورتحال کیا ہے. اس علاقے میں سیوریج کے پائپ چھوٹے اور پرانے ہو چکے تھے, جس کی وجہ سے بارش کے دنوں میں پانی سڑک پر جمع رہتا تھا. اب یہاں بڑے ڈائیمیٹر کے RCC پائپ ڈالے جا رہے ہیں. پائپ ڈالنے کے بعد سڑک کو دوبارہ کارپیٹ کیا جائے گا تاکہ جوڑے پل اور کینٹ کی طرف جانے والی ٹریفک کو سہولت مل سکے. اس ٹائم آپ کو یہاں سے گزرتے ہوئے کافی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا. 2 وے ٹریفک جا رہی ہے, صرف یہاں سے آپ جا سکتے ہیں اور واپس بھی آپ نے یہاں سے ہی آنا ہے. لیفٹ سائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ورکنگ سٹارٹ ہے. جب وہ سائڈ مکمل ہوگی اس کے بعد یہاں پہ کام شروع کیا جائے گا. حکومت پنجاب سے گزارش یہ ہے کہ میڈم سی ایم صاحبہ, حالات آپ کے سامنے ہے, کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس مصروف ترین روڈ کو دوبارہ سے بحال کریں, ورنہ اگر یہی صورتحال رہی تو آج تو سنڈے ہے, مئی 2026 سنڈے ہے, آج ڈیٹ مجھے ایگزیکٹ ابھی یاد نہیں ہے, تو اگر آج سنڈے ہے نا تو ٹریفک اتنی نہیں ہے, تو ورکنگ ڈیز میں تو یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی, بہت ٹریفک ہوتی ہے. یہ لیفٹ سائڈ پہ سیوریج کے پائپ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ کچھ رکھے ہوئے ہیں. اچھا, یہ کام کہاں سے کہاں تک کیا جا رہا ہے؟ یہ کام صدر گول چکر, یہ صدر راؤنڈ اباؤٹ سے شروع ہو کر جوڑے پل سے ہوتے ہوئے یہ تھوڑا سا آگے تک جائے گا. یہ سڑک کینٹ کو ہربنس پورا اور رنگ روڈ سے ملانے کا ایک اہم ذریعہ ہے, اس لیے اس کی تعمیر سے پورے زون کا ٹریفک بوجھ کم ہو جائے گا. اس منصوبے پر باقاعدہ فروری یا مارچ 2026 میں کام شروع کر دیا گیا تھا, اور حکومت پنجاب اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت کے مطابق لاہور کے تمام بڑے روڈ سیکٹرز پروجیکٹس کو 30 جون 2026 تک مکمل کرنے کا ہدف دیا گیا ہے. تاہم سیوریج کا کام مکمل ہوتے ہی سڑک کی کارپیٹنگ شروع کر دی جائے گی. تو ابھی یہاں پہ جو مین کام ہے وہ ہے یہ سامنے رکھے ہوئے بڑے بڑے پائپس, سیوریج کے پائپس زمین میں ڈالنا. یہاں پہ جو کھدائی کی گئی ہے, ایکسیویشن کی گئی ہے, اسی لیے ہی کی گئی ہے کہ ان پائپس کو ڈال دیا جائے. اچھا, یہاں سے گزرتے ہوئے آپ خیال رکھیے گا کہ دیکھیں کافی ساری گہرائی ہے. میڈم سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کسی قسم کا اس ایریا کو کارڈن آف نہیں کیا ہوا. اللہ نہ کرے کوئی بھی رکشہ, کوئی گاڑی, کوئی موٹر سائیکل گر گئی تو بڑا نقصان ہو جائے گا. نیچے کافی گہری کھدائی ہے, اس لیے اس ایریا کو کارڈن آف کروائیں. اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی یہاں پہ کام کرنے والوں کی کہ انہوں نے اس جگہ کو کارڈن آف کیوں نہیں کیا. اب جانتے ہیں کہ بھاٹی چوک میں داتا دربار کے سامنے ایک انسیڈنٹ پیش آیا تھا,
رکشے سے ایک خاتون، ایک لڑکی، ساتھ میں اس کی بیٹی گر گئے ہیں، اور جو مین ہول میں گرتے ہیں تو دونوں کی ڈیڈ باڈیز ہی نظر آتی ہیں. تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے حادثے سے، بڑے سانحہ سے محفوظ رکھے. وہ ایک واقعہ میڈیا کی زینت بن گیا، ہائی لائٹ ہو گیا، تو باقی یہ ایریاز ہیں ان کو ذرا محفوظ کریں، میری یہ گزارش ہے. لیکن اب یہ مئی کا مہینہ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ جون کے مہینے تک یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا. کام پاکستان میں اکثر ڈیلے ہوتے رہتے ہیں، کبھی کوئی رکاوٹ، کبھی کوئی رکاوٹ، کبھی کوئی رکاوٹ آتی ہی رہتی ہے. جب کام شروع کیا جاتا ہے، چاہیے تو یہی کہ اس کام کو وقت پر، بلکہ قبل از وقت ہی مکمل کر لینا چاہیے. اچھے اچھی مینجمنٹ کی یہی نشانی ہوتی ہے. تو مائی ڈیئر فیملی، یہ سڑک صرف سڑک نہیں بن رہی، بلکہ زمین دوز سیوریج کا ایک نیا جال جو بچھایا جا رہا ہے، اگلے کئی دہائیوں تک اس علاقے کو پانی کے نکاس کے مسائل سے نجات دلائے گا. سڑک اکھڑی ہونے کے باوجود عوام کو عارضی طور پر پریشانی کا سامنا تو ہے، لیکن پھر بھی عوام بڑے تحمل سے یہاں سے گزر رہی ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو ڈیلی بیسس پہ یہاں سے گزرتے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. لیکن یہ بڑے ڈائیمیٹر کے پائپوں کی تنصیب کے بعد یہاں بارش کا پانی جمع ہونا ماضی کا قصہ بن جائے گا. یہاں پہ واسا اور ایل ڈی اے مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں. سڑک کی مضبوطی کے لیے کچھ حصوں میں ریجڈ پیومنٹ یا کنکریٹ کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے تاکہ بھاری ٹریفک کا بوجھ برداشت کر سکیں. جوڑے پل، بھرکی روڈ اور کینٹ کے رہائشیوں کے لیے سفر تو آدھا رہ جائے گا. بالکل. اور اگر میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی اور ڈیٹیلز شیئر کروں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ زراعت شہید روڈ پر اس وقت سب سے بڑا چیلنج پرانا سیوریج سسٹم ہی تھا. معمولی بارش سے بھی یہ ٹریفک تالاب کا منظر پیش کرتی تھی. یہاں اب جدید ترین اور بڑے آر سی سی پائپ ڈالنے کے بعد مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ کہ یہاں پہ پانی روڈ پر آپ کو کھڑا ہوا نظر نہیں آئے گا. اگر مونسون کی بارشوں سے پہلے پہلے اس پروجیکٹ کو مکمل نہ کیا گیا تو یقین کریں یہاں پہ بہت برے حالات ہوں گے. اور یہاں پہ سیفٹی میئرمنٹس تو میں دیکھ ہی چکا ہوں، آپ بھی دیکھ ہی چکے ہیں کس لیول کے ہیں. اس لیے مونسون سے پہلے پہلے ذرا خیال کر لیجیے گا، یعنی کہ اس کو جون سے پہلے پہلے مکمل کر لیں تو بہت بہتر ہے. عارضی طور پر ٹریفک کی وجہ سے مشکل بھی تھوڑی بہت ہو رہی ہے، لیکن ان پائپوں کے ڈلنے اور سڑک کی نئی کارپیٹنگ کے بعد زرار شہید روڈ کا نقشہ بالکل بدل جائے گا. گزشتہ کئی سالوں سے زرار شہید روڈ اربن فلڈنگ کا شکار رہی تھی. پرانے پائپ 12 سے 18 انچ کے تھے جو آبادی کے بوجھ کی وجہ سے نکارہ ہو چکے تھے. اب یہاں تقریباً 48 سے 72 انچ ڈائمیٹرز کے پائپ ڈالے جائیں گے، ڈالے بھی گئے ہیں. یہ منصوبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لاہور ری ہیبلیٹیشن پلان کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد شہر کی 50 سے زائد بڑی سڑکوں کو مکمل طور پر نیا بنانا ہے. سڑک کس طرح کی بنائی جا رہی ہے ابھی آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں. یہاں انہوں نے سیمنٹ وغیرہ ڈالا ہوا ہے، تو کہیں پہ ریجٹ روڈ بنائی جا رہی ہے، یعنی کہ جہاں پہ پانی کھڑے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے وہاں پہ ریجڈ روڈ بنتی ہے. RIGID، ریجڈ. تو ریجڈ روڈ ایکچوئل میں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پہ ایک کنکریٹ کی روڈ ہوتی ہے جس میں سیمنٹ ریت بجری ڈال کے اس کو بنایا جاتا ہے. اس کے اوپر اسفالٹ ورک نہیں ہوتا، یعنی کہ لک نہیں ڈالی جاتی اس کے اوپر، اور یہ بلاکس میں بنتی ہے. یہ کیا لکھا ہو جی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ درود پاک لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس درود پاک کے صدقے ہی ہم سب کی مغفرت فرمائے. پاکستان کو اللہ نیک اور عادل حکمران عطا فرمائے. تو کہیں پہ ریجڈ روڈ ہوگی، کہیں پہ اسفالٹ ہوگی. فلیکسیبل روڈ ہے، کہیں پہ ریجڈ روڈ ہے. اور یہاں پہ سڑک بنانے سے پہلے پی ٹی سی ایل، لیسکو اور سوئی گیس کی لائنوں کو سائڈ پر منتقل کیا گیا ہے تاکہ مستقبل میں سڑک کو دوبارہ نہ توڑنا پڑے، جو کہ بہت ہی بہترین ہے. یہاں بھی ریجڈ روڈ بنائی جا رہی ہے، لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اکثر پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایل ڈی اے
ٹیپا اور باقی ادارے یہاں پہ روڈ بناتے تھے، بعد میں کوئی نہ کوئی ادارہ آ کے توڑ دیتا تھا، ہم نے یہ تو پائپ ڈالنے ہیں ابھی. تو اب فائنلی یہ عقل مندی کی ہے انہوں نے آپس میں کولیبوریشن کرنے کے بعد، مکمل طور پر پہلے پائپ ڈالے جو ڈالنے تھے، سیوریج کے پائپ تو ڈل ہی رہے ہیں، نیچے لیسکو کے پائپ، سوئی گیس کے پائپ، تو اس کے بعد اب یہ روڈ بنانے کا پروسیس شروع ہوا ہے. ویسے فی الحال تو جوڑے پل کی طرف یہ جو لیئنگ آف پائپس ہے نا، ان کا کام آخری مراحل میں ہے. اس کے بعد سب بیس یعنی کہ مٹی اور بجری کی تہیں وہ بنائی جائیں گی. تو لیٹ سی مکمل کب ہونا ہے. جوڑے پل کا ایک اہم جنکشن جو کینٹ کو ہربنس پورا، برکی اور ڈی ایچ اے سے ملاتا ہے، اس روڈ کے بننے سے سفری وقت میں تقریباً 60% تک بچت ہو جائے گی. جب روڈ یہاں بن جائے گی تو زرار شہید روڈ پر واقع مارکیٹوں اور دکانوں کی اہمیت اور قیمت میں بھی اضافہ ہوگا. نکاس آب کا نظام بہتر ہونے سے بیماریاں کم ہوں گی اور سڑک کے کنارے گرین بیلٹس بھی بنائی جائیں گی. یہاں استعمال ہونے والے آر سی سی پائپوں کی لائف 50 سال سے زائد ہے، یعنی یہ ایک مستقل حل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیوی مشینری بھی کام کر رہی تھی، لیکن کام کی سپیڈ وہ نہیں دیکھی ہم نے جو بڑے مین پروجیکٹس پر ہونی چاہیے. لیکن اللہ کرے کہ یہ کام تیزی پکڑے اور جلد از جلد یہاں پہ اس کام کو مکمل کیا جائے تاکہ گزرنے والوں کو آسان اور پرسکون راستہ دیا جائے. انتظامیہ نے جوڑے پل کے پاس ٹریفک کے لیے متبادل راستے بھی بنائے ہیں تاکہ تعمیراتی کام کے دوران عوام کو کم سے کم دشواری ہو. یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ گوگل میپ کے ذریعے اس طرف آتے ہیں تو اگر آپ یہاں سے سامنے لائک پیٹرول پمپ سامنے آ رہا ہے، اس کے ساتھ گلی میں جانا ہے، تو آپ یہاں سے ڈائریکٹ انٹری نہیں ہو سکتی آپ کی، لیکن گوگل میپ آپ کو یہی شو کرے گا کہ آپ یہاں سے جائیں، لیفٹ لیں، اس گلی سے لے لیں، اس گلی سے لے لیں. لیکن یاد رکھنا کوئی راستہ نہیں ہے اس ٹائم. سیٹلائٹ سسٹم اس علاقے کا تقریباً تو سمجھ لیجیے فیل ہے، کیونکہ یہاں کام ہو رہا ہے اور گوگل میپ کو میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے. میپ کو یہ چاہیے کہ وہ بتائے کہ بھی آپ اس طرف کو نہیں جا سکتے، لیکن وہ آپ کو یہاں سے ہی لے کے جائے گا. اس سے ذرا آپ نے بچنا ہے. یہاں سے ہم جائیں گے لیفٹ سائڈ پہ بھی تھوڑا وزٹ کر کے آتے ہیں نا. ساری سائڈ تو ہم نے دیکھ لی ہے یار. ویسے سیفٹی میئرز یہاں پہ بہت پور ہیں. اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کوئی بھی بڑا حادثہ، بڑا سانحہ پیش آ سکتا ہے. یہ دیکھیں جو لوہے کی چھوٹی سی چادریں لگی ہوئی ہیں ساری گری ہوئی ہیں. یہاں پہ لائٹ کوئی نہیں لگی ہوئی، رات کے ٹائم بھی اندھیرا ہوتا ہوگا یہاں پہ. تو میڈم سی ایم صاحبہ ابھی سے کوشش کر لیں، بلکہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس آواز کو حکومت تک ضرور پہنچائیں تاکہ ایک تو یہاں پہ کام میں تیزی آئے، دوسرا یہاں سے گزرنے والوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے، علاقے کو اچھے طریقے سے محفوظ کیا جائے. لوہے کی چادریں پلس لائٹس لگائیں جہاں جہاں بھی، لاہور کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی کام ہو رہا ہے وہاں وہاں ہی روڈز اور گزرنے والوں کو محفوظ راستہ دیں. ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بڑا نقصان نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں ہم پچھتائیں. تو مائی ڈیئر فیملی، یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار آپ نے میرے ساتھ لازمی کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ یہاں بھی رائٹ سائڈ پہ بھی دیکھیں کام ہو رہا ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ولاگ اچھا لگے گا اور حکومت تک اگر یہ باتیں پہنچی تو یہاں پہ جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں وہ بھی پوری ہوں گی. اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ.